स्टार्ट। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज तमाम अहबाब से गुजारिश है कि एक बड़ा सीरियस इशू है जिसके लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशन के हवाले से हमारे बहुत सारे स्कूल जो है डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के ओवरऑल पूरे प्रोविंस का ही है, पंजाब का, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के जो NGO के हवाले किए जा रहे हैं, उसी सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी थी। इस पे बहुत दिनों से बहुत सारे दोस्त वर्किंग कर रहे थे, मशावरत भी हुई। मेरे भाई शायद मुबारक साहब से भी, उनके टीचर और सारे भी दोस्त थे। गुलशन पुसार के जो हमारी एक NGO है वेलफेयर के काम करती है, वो भी दोस्त हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं इस पर। फिर हमारे कुसार पटवारी ताद के प्लेटफार्म पे भी दोस्तों से मशावरत हुई। लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम इसको इंटरनली अप्रोच करके जिस तरह से भी कोई मैनेज कर सकते हैं करें, लेकिन कोशिश करने के बावजूद ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अभी फिर मजबूरन हमें एक तहरीक की तरफ जाना पड़ा, चूँकि अब जब चीज़ें हमने चेक की कि स्पेशली तौर पे कोटली, सतियाँ, कोटा और मरी के साथ, जो कि बैकवर्ड तरीन इलाका है, डिस्ट्रिक्ट पिंडी का नहीं पंजाब का, और बैकवर्ड तरीन हल्के भी हैं, ये हार्ड एरियाज़ हैं, पहाड़ी बेल्ट है ज़्यादा। और इसमें आप ये देखें कि ये स्कूल जो है तकरीबन टोटल 256 स्कूल हैं जो NGO को दिए जा रहे हैं। 256 में से 49 स्कूल गुजरहान के थे, जो कमर इस्लाम साहब हैं, जो पफ के पहले चेयरमैन भी रहे 2013 से 17 तक। ये इन्होंने इसी तरह NGO के हवाले स्कूल किए। उस वक्त मेरे ख्याल में 127 स्कूल थे और उनमें सबसे ज़्यादा 70 या समथिंग गुजरहान के थे। तो इस दफ़ा उन्हीं कमर इस्लाम साहब ने, अगर ये इतना बेनिफिट वाला काम होता, लोगों को डिलीवर करने में कोई आसानी होती, तो वो आज अपने 49 स्कूल सेव ना करते। उन्होंने NGO के साथ अंडरस्टैंडिंग करके तो अब एक्शन में अपने स्कूल्स पे जो बोली है वो आने ही नहीं दी, और वो स्कूल अपने उन्होंने सेव कर लिए 49। अब पीछे बचे 207 स्कूल, और 207 स्कूल जो है उनमें से आप ये देखें कि कोटली, सतियाँ, मरी और कोटा जो है 149, 150 स्कूल जो है सिर्फ इन 3 तहसीलों का बनता है जो इसमें डाला गया। मतलब बैकवर्ड तरीन इलाका जो है उसके आप यूँ कह लें कि 70% या 65% स्कूल उनके डाले गए, और जो मैदानी इलाका है, जो सबसे ज़्यादा इजी एक्सेस है, वो स्कूल उस खाते में नहीं डाले। बैकवर्ड तरीन इलाके के स्कूल, हालांकि अपने इलाके के लिए हमारे जो भाई इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि वो अब भी इस पे एफर्ट करें। उनको रिलीफ लेना चाहिए था कि हमारा बैकवर्ड इलाका है, हमें स्पेशली आपने जो 50 बच्चों का क्राइटेरिया रखा है इस पे पूरे नहीं उतर सकते। यहाँ पे तो एक पूरे गांव में 50 घर नहीं होते, तो बच्चे इतने कहाँ से आएंगे। लेकिन नहीं हो, अब ये इतना बड़ा लॉस है हमारे इलाके का कि कमर इस्लाम साहब खुद चेयरमैन थे उस वक़्त, तो उन्होंने इतने स्कूल दिए, और आज उन स्कूलों की हाल है 10 साल से कोई फंडिंग नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। आज उन्होंने अपने स्कूल सेव कर लिए, चूँकि वो पहले ऑलरेडी रह चुके हैं। इसका मतलब है कि ये तबाही का एक स्टार्ट है जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने के लिए बनाया गया। ये अब जब हमें मालूमात मिली कि ये प्री प्लान तरीके से आज से 3 माह पहले CO एजुकेशन को कह के तमाम स्कूल काउंसिल जो है वो डिज़ॉल्व की गई, नई स्कूल काउंसिल बनवाई गई जो अपनी मर्जी और मंशा से बनी। जिस तरह किसी जमात की कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, इस तरह से पॉलिटिकल लोगों को उसमें डाल के, हालांकि स्कूल काउंसिल मैंने देखा जिस इस गाँव में बनती है, मुख्तलिफ जमातों के जो लोग अवेलेबल होते हैं उधर उनको डाला जाता है और वर्किंग होती है। ये नहीं होता कि उसको एक उस डोमेन में लेके आएँ कि आप अपनी पॉलिटिक्स के उस जुमरे में लेके आए, नहीं हो। वो सिर्फ इसलिए कि ये प्री प्लान तरीके से स्कूल काउंसिल हमारी अपनी होंगी, जो भी डिसीजन मेकिंग जो चीज़ें होंगी हमारे इख्तियार में होगी, ताकि NGO के हैंड ओवर करें तो प्रॉब्लम ना हो। अभी मरी के स्कूल, वहाँ की हमारी एक MPA साहिबा हैं, उनको दे दिए गए हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक उनकी जो NGO है, मैंने सुना है मे भी हो, लेकिन वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, और बकाया जो स्कूल हैं वो एक और NGO को दे दिए गए हैं जो कोटली और कोटा के हैं। तो हम इस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ बिल्कुल स्टैंड लेंगे। मुझे मसोट, हमारी एक यूनियन काउंसिल है मरी की, वहाँ का स्कूल एक दोस्तों ने दिखाया जो उस ज़माने में ही 2013 से 17 में दिया गया था NGO को, वो बंद पड़ा हुआ है। आज तक किसी ने नहीं पूछा उस NGO को, वो NGO छोड़ के चली गई। क्या आया, किसी ने पूछा वो बच्चे कहाँ गए, उनका मुस्तकबिल किधर गया? जिसने मुफ्त ज़मीन डोनेट की वो उस बेचारे को क्या फ़ायदा हुआ? जो वो कम्युनिटी है, जिस गवर्नमेंट ने उस पर जो पैसे लगाए, वो रेवेन्यू कौन देता है? वो मैं और आप देते हैं। वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, वो वहाँ पे पड़ी हुई है। तो हम बिल्कुल तमाम अहबाब मिल के इस पे काम करेंगे, भरपूर तरीके से हम इस पे फाइट करेंगे। हमारे तमाम जो असातिज़ा हैं उनको अब आगे पीछे किया जाएगा। फिर क्या होगा कि अभी
میری معلومات کے مطابق اس سے پہلے آج 10 12 14 سال سے جو اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں میجارٹی وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں کہ جو بچے اور بچیاں ماسٹر کر کے آئے ہیں، ان کی اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں۔ اور اب ہماری معلومات کے مطابق جو این جی او وہاں پہ ٹیچر لے کے آ رہی ہیں وہ میٹرک یا ایف اے ہوں گے لوکلی، تو مجھے بتائیں کہ وہ کیا ایجوکیٹ کریں گے ہمارے بچوں کو؟ تو یہ بچوں کا مستقبل تاریک کرنے کی ایک سازش ہے۔ میری ریکویسٹ ہے میرے اپنے علاقے کے ایم این اے اور ایم پی اے سے بھی کہ آپ بھی اس میں سٹینڈ لیں، آپ بھی بھرپور طریقے سے اپنے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے اس کا تحفظ کریں۔ اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ لائے عمل بنا رہے ہیں، ہم نیکسٹ 2 یا 3 دن میں ایک بڑے لیول پہ احتجاج کا پروٹیسٹ کا اعلان کریں گے، اور اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ جتنے سکول بنے ہوئے ہیں ہمارے پہاڑی علاقے میں، کبھی کسی نے لینڈ دینے کے پیسے نہیں لیے، مفت میں زمینیں ایجوکیشن کے نام کروائی ہیں، ان پہ بلڈنگ بنی۔ ہم کیوں دیں کسی این جی او کو اس طرح سے سکول؟ ہم کیوں اپنے اداروں کو کولیپس کریں؟ ہم کیوں اپنی پراپرٹی ان لوگوں کے حوالے کر دیں کہ جو پتہ نہیں کب اس کو چھوڑ کے کب چلے جائیں؟ جس طرح میں نے آپ کو ایک مسوڑ سکول نہیں، میں نے سنا ہے کہ یہ جو 127 سکول تھے اس میں سے 114 یا 15 رن ہیں، اور 8-10 سکول جو ہے وہ بھی چل بھی نہیں رہے، اور جو رن ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو میری تمام ان احباب سے جو میرے دوست اپنے علاقے سے اپنی کمیونٹی سے ہمدردی رکھتے ہیں وہ اس پہ ورکنگ کریں۔ یہ میرے اور آپ کے بچوں کے مستقبل تاریک کرنے کی ایک بہت بڑی سازش میں اس کو کہوں گا کہ اتنے ہارڈ اور بیکورڈ ترین علاقے میں اس طرح کا فیل کرنا شہر میں بھی نہیں ہونا چاہیے، ہم اس حق میں نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک این جی او جب ایک سکول ہینڈ اوور کرے گی، وہاں پہ جو بچہ ایجوکیشن دے رہا ہے ہمارے بچوں کو، اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے، اور وہ کیا کرے گی کہ وہ جو نیا بچہ یا بچی لے کے آئے گی میٹرک یا ایف اے، انہوں نے تو بزنس کرنا ہے نا، انہوں نے ریلیف تو نہیں دینا علاقے کے لوگوں کو، تو وہ کیا ایجوکیٹ کرے گی؟ تو اس لیے مجھے اور آپ کو بھرپور طریقے سے اس پہ سٹینڈ لینا ہے، اور سٹینڈ لے کے بھرپور طریقے سے کام کرنا ہے۔ اور میں سیدھا اور اسٹریٹ اوے اپنے بھائیوں ایم این اے اور ایم پی اے کو بھی دونوں کو یہ میسج دوں گا کہ اگر آپ لوگ اس پہ سٹینڈ نہیں کرتے ہو تو ہمیں آپ کے خلاف بھی کمپین، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میری جماعت ہے آپ کی جماعت ہے، میں خود جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں وہ بھی گورنمنٹ میں شامل ہے، لیکن نہیں، یہ میرے علاقے کے میرے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ اور میں ان سے بھی گزارش کروں گا ایم این اے ایم پی اے دونوں سے کہ یہ ہماری کوئی سیاسی لڑائی یا نورہ کشتی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو بہت عزت دی ہے اس حلقے نے، بہت احترام دیا ہے، آپ کو ووٹس دیے ہیں، آپ ایم این اے بنے ہیں، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، ہم سب کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ ایم این اے ایم پی اے ہیں۔ جب ہیں تو آپ کو بھی ثابت کرنا اور پروف کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے علاقے کے لوگوں کی جنگ لڑنے کے لیے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر کل آپ کا گلہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ہم ہر اس لیڈرشپ، وہ میری جماعت کی ہو، کسی بھی جماعت کی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے خلاف سٹینڈ کریں گے جو اس کاز کے لیے، اس فیصلے کو ریورس کروانے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ کیونکہ لاجکلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہو رہا ہوتا یا درست ہوتا تو وہ شخص جو خود چیئرمین رہا، پولیٹیشین ہے، انجینئر قمر اسلام، چیئرمین رہ کے اپنے سکول دیے اور اس دفعہ اپنے سکولوں کو سیو کیا، نہیں دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو میری تمام احباب سے گزارش ہوگی کہ جتنے میرے پولیٹیکل ورکر ہیں، جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ہم کوسار پٹھوار اتحاد کے پلیٹ فارم سے، گلشن کوسار کی جو ہماری این جی او کام کر رہی ہے اس پلیٹ فارم سے، ٹیچر یونین کے پلیٹ فارم سے، ہر ایک پلیٹ فارم سے بھرپور طریقے سے پروٹیسٹ کریں گے۔ اور ہماری گزارش ہوگی کہ جن لوگوں کے پاس اختیار ہے فوری طور پہ اس فیصلے کو ریورس کروائیں، نہیں تو یہ سوچا ہی نہیں۔ جب ہم نے موبلائزیشن شروع کی اور جب ہم نے کمپین کی تو 1 ویک کا ٹائم ہے، اس کے اندر اس کو اگر سالو نہیں کرتے ہیں تو ہم ایک بڑے پروٹیسٹ کا اعلان کریں گے، اور ہم کسی سکول میں کسی این جی او کے بندے کو بالکل بھی نہیں گھسنے دیں گے، چونکہ یہ پراپرٹی ہمارے آباء و اجداد نے دی ہے، یہ ایجوکیشن پروونشل گورنمنٹ کو دی گئی تھی، نہ کہ کسی این جی او کو بزنس کے لیے دی گئی ہیں، اور نہ ہم ایسا کرنے دیں گے۔ تو میری گزارش ہوگی کہ سکول ریورس کروا کے، ہاں آپ ایک کام کر لیں کہ جیسے سپوز ایک سکول میں بچے 15 ہیں، اس کے نزدیکی جو سکول ہے آپ نے مرج کرنا ہے تو اس سکول کو اس میں مرج کر دیں، لیکن پروونشل گورنمنٹ کے انڈر ہمارا سکول چلے، وہ بچے اور بچیاں ہمارے بچوں کو ایجوکیشن دیں جو لوکلی اس علاقے سے ہیں یا باہر سے ہیں، لیکن وہ ایم فل ہیں، وہ ایم ایس سی ہیں، وہ ایم بی اے کیا ہوا ہے، انہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی این جی او آئے اور وہ بزنس کرے اور وہ میرے بچوں کو انڈر میٹرک یا میٹرک بچی یا بچہ آ کے وہاں پہ کیا پڑھائے گا؟ کچھ بھی نہیں پڑھا سکتا وہ۔ تو لہٰذا میری گزارش ہوگی کہ جتنے بھی لوگ اس میں انوالو ہیں یہ یاد رکھیں کہ ہمارا کسی سے کیسا ریلیشن ہے، کیسا تعلق ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ہماری کمیونٹی کی بات ہے،
یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی اور یہ ہمارے علاقے کی جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں یہ ان کی بات ہے. تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا. ہر چیز پالیٹکس یا یہ وہ نہیں ہوتی. اس کے لیے ہمیں ڈیمیج بھی ہونا پڑے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس پہ مجھے اور آپ کو بھرپور سٹینڈ لینا ہے. اور میں ان تمام بھائیوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے تو بہت لیٹ سے کام شروع کیا اوپن, گو کہ اندرون خانہ ہم پہلے سے کر رہے تھے, لیکن اب جب چیزیں ہمیں پتہ لگیں کہ یہ پری پلان طریقے سے اسکول کونسل بنوائی گئیں, من پسند این جی او لائی گئیں, اور ایک سرونگ جماعت کی ایم پی اے کو اسکول دیے گئے. اور میں نے سنا کہ جو دوسری این جی او ہے جس کو کوٹا کوٹلی میں بھی اسکول دیے گئے ہیں, وہ بھی کسی سے کنسرن ہے ان کا. تو اس طرح کے بزنس ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کا کسی کو موقع نہیں دیں گے. یہ یاد رکھیں کہ ہم بھرپور طریقے سے اس پہ سٹینڈ لیں گے. انشاءاللہ ویک کے اندر ہم گرینڈ جرگے میں بھرپور رائے عمل کا اعلان کریں گے. اور آپ تمام احباب سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ اس کو وائرل کریں اور اس جہاد میں آپ تمام لوگ شامل ہوں. اور یہ جو این جی او, دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ آپ کے اسکولوں کو سیل کیا جا رہا ہے, آپ کے اسکولز کو بیچا جا رہا ہے, آپ کے بچوں کا مستقبل بیچا جا رہا ہے. اور مجھے اور آپ کو اس پہ سٹینڈ لینا ہے. ہم نے واپس اس کو لے کے آنا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ہی وہ اسکول ہمارے رن کرے, وہی ٹیچرز, وہی بچیاں اور بچے جو ہمارے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے تھے وہی کریں. ہم کسی این جی او کو یا کسی ایسے ڈیمی ادارے کو نہیں مانتے کہ جو آج اسکول ہینڈ اوور کرے اور کل اسکول چھوڑ کے اپنے بینیفٹ لے کے وہ بھاگ جائے اور ہمارے بچوں کا مستقبل تاریک ہو جائے. اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ تمام احباب آج سے اس پہ ورکنگ کریں گے اور بھرپور طریقے سے کنٹریبیوشن کریں گے. انشاءاللہ ویک کے اندر ہم گرینڈ جرگے کی کال دیں گے. تمام لوگ اکٹھے ہو کے ہمارا پلیٹ فارم کو سار پٹھوار اتحاد بھی اور جتنی این جی اوز یا جتنے لوگ فرنٹ لائن پہ ہیں ان ساروں کو لے کے ہم تگڑا فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ریورس کروائیں گے. آئیں ہم سب مل کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ جنگ لڑیں. بہت مہربانی, بہت شکریہ.